الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين میرے بھائیوں دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج کا عنوان ہے جسے انگریزی میں اسلاموفوبیا کہتے ہیں، یعنی اسلام کے مخالف زبان استعمال کی جائے یا تحریر کی جائے، یہ تمام چیزوں پر حاوی ہے کہ اسلام کے متعلق ایسی بات کی جائے جو کہ اسلام کے حق میں نہ ہو بلکہ مخالفت میں ہو۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ خصوصیت سے مسلمان ملکوں میں اور ہمارے خاص کر پاکستان میں آج کل اس سلسلے میں بہت کچھ شور و غوغا ہے اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، اور اسی سلسلے کی کڑی تھی تحریک لبیک پاکستان، جو لاہور سے چلی تھی اور اسلام آباد آ کر رکی، اور وہاں پر اور راستے میں تقریباً 6 پولیس والوں کو بھی شہید کیا گیا۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں، یہ جو ہے اس کے متعلق آج گفتگو میں کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اصل میں بات کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا، تو نبوت کی جو گفتگو تھی وہ کافی دور تک پھیل گئی، اور چونکہ خصوصیت سے یہودی اور عیسائی نصرانی یہ آنے والے پیغمبر کے منتظر تھے اور انتظار میں تھے، اور یہ گفتگو کرتے تھے کہ ابھی آیا، آج آیا، کل آیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی تو بہت سی دنیا کے مختلف عیسائیوں کے جو نمائندے تھے یا یہودیوں کے نمائندے تھے، انہوں نے اس سلسلے میں کافی سارا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مشرکین کے پاس مختلف طریقوں سے وہ یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی چلی کہ مختلف فرقوں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے متعلق شکوک اور شبہات مشہور ہونے لگے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہے اور کہاں پر حال ہے، اور سوچ رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا اور یہ ذکر کر دیا، فرمایا ہم تمہیں تمہارے مال میں اور تمہاری جانوں میں آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور تیسری بات جو اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ کتابوں والے گزرے ہیں، یعنی خصوصیت سے یہود و نصارہ، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف وہ یعنی زبان استعمال کریں گے یا حرکات استعمال کریں گے یا حرکتیں کریں گے جس سے آپ کو دکھ ہوگا اور تکلیف ہوگی۔ اور چوتھی چیز فرمائی ہے کہ جو مشرک ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو بہت سخت تکلیفیں اور عذاب ملیں گی۔ تو فرمایا یہ یاد رکھیں، لَتُبْلَوُنَّ، ہم تمہیں ہر حال میں، اگر تم مسلمان ہو تو ہم تمہیں آزمائش پہ ڈالیں گے، تمہارے امتحان ہم لیں گے۔ فی اموالکم، پہلے ذکر ہے مال کا، دوسرا ذکر ہے تمہارے انفسکم کا، تیسرا ذکر ہے کہ تم ایسی گفتگو اور ایسی بات سنو گے کس سے؟ یہود و نصارہ سے، جو تمہیں سخت تکلیف ہوگی اور پریشانی ہوگی اس سے۔ اور چوتھی بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو مشرک لوگ ہیں خصوصیت سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے شرک کیا وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کتاب بھی آسمانی نہیں ہے، تو وہ لوگ مشرک کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں سے بھی تم کو سخت تکلیف ہوگی، اذن کثیرہ، بے انتہا تکلیفیں ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ اب یہ ہم چونکہ اس علاج پر عمل کرتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو اب ہمارے لیے مصیبت یہ ہر ملک میں مسلمانوں کے اور خصوصیت سے پاکستان میں یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ علاج کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو اپنی گفتار میں، اپنے اعمال میں، اپنے حرکات میں صبر سے کام لو۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو۔ دوسرا علاج کیا فرمایا؟ وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر رومال اوڑھ کر لمبی سی تسبیح جناب ہاتھ میں لے کر اور جناب تم بیٹھ جاؤ کونے میں تو تم کہو کہ میں تو متقی ہو گئی۔ یہ متقی نہیں ہے، یہ اصل میں دنیا سے چھٹکارے کا، دنیا سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ، لوگ پیسے دیں گے، ہاتھ چومیں گے اور بس ہمارا کام ہو گیا۔ لیکن اللہ کی نزدیک ایسی بات نہیں ہے۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ آپ کا روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آپ اپنے کاروبار میں، تجارت میں، آپ اس کے علاوہ جو آپ کے دوسرے کاروبار ہیں، نوکری کرنے میں، دفتر میں، آپ کے فوج ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کے خود اپنے کرتوت ہیں، کام جو ہے، یہ سارے کے سارے کنٹرول ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہو، تو یہ ہے پایت، یہ ہے تقویٰ۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم کسی خانقاہ شریف کے کونے میں بیٹھ جائیں یا خانقاہ شریف میں پہنچ جائیں اور ایک کالی پگڑی یا سبز پگڑی باندھ کر یا ایک لمبا سارا جناب چوکا پہن کر اور اس کے علاوہ جو ہم لمبی سی تسبیح بھی ہاتھ میں ہو اور سر نیچے ہو، آنکھیں نیچے ہوں، جناب کام نہ کرے، کوئی آدمی کونے میں بیٹھ جائے، حرام کی کمائی کھاتا ہو، تو پھر اسے کہتے ہیں یہ بڑا متقی آدمی، بڑا پرہیزگار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، پرہیزگار کیسے ہو گیا؟ اب دیکھو پیغمبر کا عمل کیا ہے۔ پیغمبر نے تجارت کی ہے، پیغمبر نے قرض لیا ہے،
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया पूरी 23 साल, मक्के में, मदीने में, तबूक में, खैबर में। कोई जगह ऐसी नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोद न पहनी हो या ज़िर न पहनी हो और तलवार हाथ में है और उसके साथ साथ कोई तस्बीह भी नहीं है, और वो जिहाद फरमा रहे हैं। और जिहाद में वो चीजें अल्लाह ताला ने उनको बताई कि ऐसे करना है, ऐसे। माल गनीमत क्या है, फै क्या चीज है, सदकात क्या चीज है, ज़कात क्या चीज है, फर्ज नमाज कैसी पढ़ी जाती है, सफर में कैसे पढ़ोगे और हजर में कैसे पढ़ोगे, ये तमाम चीजें आपकी जिंदगी से मुताल्लिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्याल में अगर वो बैठ जाते हैं मक्के के कोने में तो बड़ा आसान था, वो तो काफिर मुशरिक चाहते थे ये, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगंबर ये बात नहीं है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप खड़े होकर लोगों को वार्न करें, लोगों को खबरदार करें। फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, आप खड़े हो जाएं, आप लेटे हुए हैं। नहीं नहीं, हम आपको लेटा हुआ नहीं देखना चाहते, हम आपको खड़ा होना देखना चाहते हैं। तैयार हो जाएं। फअंदिर, मखलूक खुदा को अज़ाब इलाही से डराएं, उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं। व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करी और हर जगह पर अल्लाह की बड़ाई बयान करी। तो अब इस सिलसिले में जब आपने ये किया तो मुशरिकों ने आपको क्यों कौन सी तकलीफ नहीं दी, आपके सहाबा आपके फॉलोअर को कितनी तकलीफें दी गई। तो फरमाया अज़न कसीरा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होगी। उसके बाद नसारा ने क्या किया, नसारा ने आपके खिलाफ वो चीजें बताई, वो काम किए कि इंसान सुनकर भी हैरान हो जाता है कि या अल्लाह उस पैगंबर की जात कितनी आलीशान थी कि वो फिर भी सब्र करते थे, फिर भी अपने तक़वा को उन्होंने इख्तियार किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो अल्लाह के नज़दीक सही न हो। और जहाँ थोड़ी सी भी सरजर वो हुई गलती, वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मेरे प्यारे हबीब, ये बात नहीं है, लक़द ताबल्लाहु अला नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, हमने माफ कर दिया अपने पैगंबर को भी और हमने माफ कर दिया मुहाजिर अंसार को भी। थोड़ी सी गलती हुई, मामूली सी। अंदाजा लगा है कि हर जगह पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को अल्लाह ताला ने मुखातब करके कहा कि ऐसा नहीं, ऐसे सही गाइडेंस की, और वो तमाम के तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाइडेंस में और आपकी हिदायत के मुताबिक वो अमल करते थे। तो अब ये बात है कि वो सुनते थे अपने मदीने में जो मुनाफिकीन थे, जो नसरानी और यहूदी थी, वो मुसलमानों में बैठकर वो गुफ्तगू करते थे। कुरान ने एक मामूली सी बात को जिक्र किया जो हमारे नज़दीक मामूली है लेकिन मामूली नहीं है। वो ये है कि जब मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे तो वो ये पहली सिपारी की आयत है, अगर आप गौर करें तो मैं आपको सुना भी देता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप जब बयान करते हैं तो ये इन लोगों का तरीका क्या है। अब ये जो लोग थे, ये यहूदी लोग, तो मैं आयत आपको सुना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस किस्म की बातें करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हारा अमल और इनका अमल दो मुख्तलिफ तरीके हैं। मुख्तलिफ तरीके क्या थे कि जब वो बैठते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो अपने गुफ्तार में जब कहते थे तो उस पर भी वो शैतानत करते थे और वो ये कहते थे कि ए रसूलुल्लाह जरा हमारा भी ख्याल करें। तो उस ख्याल करने में उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपको सुना देता हूँ। वो अल्फाज जहन में नहीं आ रहे, लेकिन वो इतने अजीब हैं कि मैं पहले भी शायद इस सिलसिले में बयान कर चुका हूँ। हाँ जी, आगे ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, राइना का लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो, तुम क्या कहो, उन्ज़ुरना,
या रसूल अल्लाह में हर तरफ देखें। वो क्या कहते थे यहूदी, राइना, तो उसका माना है हमारा गडरिया, हमारी बकरियां चराने वाला, हमारे भेड़ बकरियों को चराने वाला। तो इस तरह जोर देते थे राइना, यानी अंदाजा लगाए मुसलमानों की मजलिस में बैठकर भी वो इस तरह शरारत करते थे। मुसलमानों, जो आप मुसलमान थे, उनकी समझ बात नहीं है, उनके जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि यार ये क्या कहना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इनकी शैतानत, इस बात को भी तुम इस्तेमाल करो जो वो लफ्ज इस्तेमाल करते राइना। हाँ जी, तुम क्यों इस लफ्ज को इस्तेमाल करो, इसकी जगह पर कहो उनजुरना या रसूलुल्लाह उनजुरना, ये न कहो या रसूलुल्लाह राइना, है, क्योंकि वो राइना के माने कहते थे कि तुम हमारे गडरी आओ, यानी तौहीन करते थे। अल्लाह ने इसे मना कर दिया। ये कोई नई बात है कि मुसलमानों की मौजूदगी में वो इस किस्म की हरकत करते थे, आज भी वो करते हैं। और हमारी जिंदगी में ये बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं। मेरे जिंदगी में ऐसे वाक़यात हैं कि मैं हैरान हूँ। एक जगह पर किसी मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहां पर एक अंग्रेज ने कहा कि ये मुसलमान जो औरतें क्या कहते हैं, ये पर्दा डालती हैं, हिजाब करती हैं, मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो समझा था कि आप बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत खुले दिल वाले हैं, लेकिन आप इस किस्म की बात, अगर उनको पसंद है हिजाब तो आपको क्या एतराज है। तो वो फौरन उसने कहा कि सारी वाकई मुझसे गलती हो गई है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब तालिबान के मुतालिक, दीनदारों के मुतालिक अब मुसलमान बातें करते, काफिरों को तो छोड़ो, काफिरों को तो अल्लाह ने बता दिया हमें कि राइना का लफ्ज़ भी मत इस्तेमाल करो। अब मैं ही कहता हूँ इस्लामोफोबिया, लोग कहते हैं कि वो इस्लामोफोबिया के पीछे पड़े हो, क्या जरूरत है इस्लामोफोबिया के लफ्ज़ को इस्तेमाल करना, इस्लाम के खिलाफ गुफ्तार करना या किसी किस्म की बात करना, ये है इस्लाम के मुखालिफ। तो आप खुले दिल से कहें इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ ही ना इस्तेमाल करें। वी डोंट वांट टू नो टू हियर दिस वर्ड इवन, ये इस्लामोफोबिया की। आप इसकी जगह पर कोई और लफ्ज़ आते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, जो इस्लाम के मुखालिफ है, जो मुसलमानों के मुखालिफ है। तो अब मसला ये है कि हमारी समझ कुरान से दूर है, हम उनके अल्फाज को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदर बैठकर उन्हीं के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। तो वाज़ी चीजें हो तो और भी खुश होते हैं। बात यह है कि आप उनके अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करें, ये भी ममनू अल्लाह ने किया। फिर इस याद में आपके सामने पढ़ दी, ऐ ईमान वालो ला तक़ूलू राइना, तुम अपने पैगंबर के सामने राइना का लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो जो ये लोग कहते हैं, बल्कि तुम ये कहो उनजुरना। आप इस्लामोफोबिया को कितने लोग समझेंगे पाकिस्तान में? दो चार पढ़े लिखे मुमकिन अंग्रेजी जानने वाले भी सही तरीके से समझते हो कि इस्लामोफोबिया का माना क्या है, लेकिन वो बोलते जाते हैं क्योंकि वो लफ्ज़ अंग्रेजी का है, हमने भी उसको अपने लिए लिया। असल में वो बात जो इस्लाम के खिलाफ करते हैं ये है, उसको आप इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ कहते हैं या इस्लाम मुखालिफ कहें। तो इस्लाम के मुखालिफी नई बात नहीं है। चार चीजें मैंने आपको बताई, अल्लाह ने उसका इलाज बताया, वह इन तस्वीरों व तत्तकू, तुम अपने काम अपना सही तरीके से काम करो। तुम्हारे पास एक असलहा है, तुम्हारे पास एक बंदूक है, तुम्हारे पास एक तलवार है, वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे पास हुज्जत और बुरहान, इस्लाम की सबसे बड़ी, मुसलमानों की सबसे बड़ी तलवार, सबसे बड़ी बंदूक है कि हम हुज्जत से, दलील से बात करते हैं। हम शरारत से, फसाद से बात नहीं करते। हमारा तरीका ये है कि हम दलील से और हुज्जत से बात करते हैं, बुरहान से बात करते हैं। अब अगली आयत जो मैंने पढ़ी थी उसका मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, हमने एक अहद लिया था पुख्ता तुमसे पहले जिन लोगों को हमने किताबें दी थी, यहूद व नसारा, उनसे हमने पुख्ता एक अहद लिया था। अहद क्या था कि आने वाला पैगंबर जो होगा, जिसको तुम मानते भी हो, उस पैगंबर के मुतालिक ला तुबय्यिनुन्नहु, उसके मुतालिक तुम सही तरीके से बयान करोगे, अच्छी तरीके से लोगों को बताओगे। और दूसरे क्या फरमाया, वला तक्तुमूना,
اس کے متعلق کوئی بات چھپاؤ گے نہیں، غلط نہیں بیان کرو گے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا، ذرا غور کرے قرآن پر، فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنے اس عہد اور معاہدہ اور اگریمنٹ کو پس پش ڈال دیا، پیچھے پھینک دیا کہ جاؤ ہمیں اس کی پتہ ہی نہیں ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کیا کر دیا پھر، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے ایک معمولی سی عیش اور عیاشی کو اور اس دنیا داری کو، فخر و تکبر کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ نے فرمایا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، انہوں نے جو یہ خرید و فروخت کی ہے یہ بہت گھٹیا قسم کی ہے۔ کیا ہم مسلمانوں نے یہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے قرآن کو پیچھے نہیں چھوڑ دیا؟ کیا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ اب یہ تحریک لبیک اپنے نام کے لیے، نمائش کے لیے وہ اپنے عاشق رسول بنتے ہیں۔ عاشق رسول کا یہ کام ہے کہ مسلمانوں کو مارو، عاشق رسول کا یہ کام ہے کہ فساد کرو، کیا عاشق رسول کا یہ کہ راستے بند کرو؟ حکومت سے آپ کو اختلاف ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، میں اوپن نہیں کہتا ہوں، کئی باتوں میں مجھے اختلاف ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ میں شرارت کروں، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میں لوگوں کو تکلیف دوں، لوگوں کے گھر جلاؤں، پولیس کو قتل کر ڈالوں، اور پھر مسجد میں بیٹھ کر، اور مسجد کا نام بھی رحمت للعالمین ہے، واہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ زحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، رحمت للعالمین کا نام استعمال کر کے راستے بند کرتے ہیں، اور پھر بنتے کیا ہیں، عاشق رسول۔ ایسے بہت سے لوگ، کوئی اہل بیت کے نام سے فساد کرتا ہے، وہ جناب 10 دن وہ فساد ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، راستے بند، سکول بند، سڑکیں بند، اور ہزاروں پولیس ان کی حفاظت کے لیے بنتے ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، اور وہ اہل بیت کے عاشق ہیں۔ یہ اہل بیت کے عاشق نہیں ہے، یہ اصل میں فسادی ہیں۔ مسلمانوں کے راستے بند کرو، دکانیں بند کرو، اور وہ کچھ ہوتا ہے کہ الامان، وہ گھوڑا امام حسین کا لے کر اس کی شبی، اس میں ہندو میں کیا فرق ہے؟ ہندو اگر ماتا کی، گاؤں ماتا کی اگر وہ شبی بناتے تو وہ کافر، اور اگر یہ شبی بناتے مسلمان، یہ کہاں کی عقل مندی؟ اللہ نے ہمیں بتایا، میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے ہم نے ان سے عہد لیا تھا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ، پیغمبر کے متعلق تم صحیح بیان کرو گے، اچھی طرح کھول کھول کر بتاؤ گے لوگوں کو کہ ہمارا نبی آخر زمان اس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ آ چکا ہے، وہ آ گیا ہے۔ پھر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے، تو آپ نے کوئی ان سے یعنی جھگڑا یا فساد ان سے نہیں کیا، دلیل سے بات کی، آپ نے حجت سے بات کی، آپ نے ان کے ساتھ برہان سے پیش کیا کہ یہ ہے۔ کسی نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر کہو ان سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک آدم اور عیسیٰ کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ خالق کا تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اس نے جو کیا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ وہی کر سکتا ہے جو رب ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو خالق ہے۔ تو اب اس قسم کی گفتگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اصحاب کہف کیا ہے، یہ بتو ذوالقرنین کیا ہے، یہ تمام چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھی، شرارت کے طور پر، سمجھنے کے لیے نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی وہ پیغمبر ہے جو آخری زمان ہے، جس کا وہ انتظار کرتے تھے۔ لیکن یہ پیسہ ایسا حرامی چیز ہے، اس شیطان، یہ پیسے سے بڑے بڑے لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیسہ اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ پیسہ کو خدا بنا لیا ہے، اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اس کی پیروی کرتے، اپنی خواہشات کی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیروی کرو، میرے پیارے نبی کی پیروی کرو کہ اس نے کیا کیا۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی گفت، مثلا کسی نے کہا کہ بھائی یہ فرانس کے لوگوں کو یا سفیر کو یہاں سے نکال دو،
مسلمہ کذاب کے سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ بھی رسول ہیں، وہ بھی رسول ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیر کو قتل کرنے کا کوئی جواز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن چونکہ تم سفیر ہو لہذا میں تمہیں قتل نہیں کرتا اور تم جاؤ. اندازہ لگاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے. پھر بھی ہم اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلاتے ہیں، بڑے دھڑکے دھڑلے سے ناچ اور ڈانس کر کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے ہم اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے عاشقان رسول ہیں. ناراض نہ ہو نا میری باتوں کو، میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کرتا. آپ کے عمل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں ہوں. اللہ کی رحمتیں ایسے نہیں آتی. آپ کو تکلیفیں ہوں گی، آپ کی جان میں، آپ کے مال میں نقصان ہوگا، خرچ کر کے اللہ کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے نہیں، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ صحیح طریقے سے آپ مال کو بھی خرچ کریں اور جان کو بھی خرچ کریں. جان کو معنی کیا ہے کہ آپ صحیح ہے، آپ کو کوئی گالی دے تو غصہ تو آتا ہے نا، لیکن فرمایا نہیں آپ غصہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے متعلق، میرے رسول کے متعلق وہ بات کر رہا ہے. آپ صبر و تحمل سے، حجت سے، دلیل سے ان سے بات کرو، برہان سے بات کرو. یہ ہے سیف، مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہے. یہ حجت، دلیل اور برہان، اس سے بات کرو. ہم نے یہاں کتنے ہزاروں عیسائیوں سے، پادریوں سے گفتگو کی، لیکن دلیل سے بات کی اور وہ مان جاتے ہیں. ایمان لانا یہ اللہ کے قبضے میں ہے. یہدی من یشاء، یہ اللہ ہی ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، ورنہ فتوب علی قلوبہم، دل پر مہر لگا دیتا ہے. ان کے اندر گھستا ہی نہیں ہے دین اسلام. فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں. میرے دوست آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فراز کے سفیر کو نکال لیں گے پاکستان سے تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ ایسے پیغمبر نے آپ کے سامنے مسلمہ کذاب کے سفیر آئے اور انہوں نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر سفیر کو قتل کرنا صحیح ہوتا تو میں تمہیں قتل کرتا، لیکن ایسا میں نہیں کروں گا. امت کے لیے میں ایسا راستہ نہیں چھوڑوں گا جس سے وہ فساد کرے. امت کے لیے وہ راستہ بتاؤں گا جس سے وہ راستے میں صحیح طریقہ اختیار کرے. اے مسلمانوں، میرے دوستو، ہماری حکومتیں بھی ایسی ہیں، ہمارے وزراء بھی ایسے ہیں. اگر کسی مسلمان کو صحیح کلمہ بھی نہ آتا ہو، وہ وزیر بن جاتا ہے، سب سے اوپر آدمی ہو جاتا ہے. اس کو قرآن نہیں آتا، اس قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سیکھتا نہیں، وہ ہے بڑا پکا مسلمان. تو اب ایسے حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. پچھلے 200 سال سے اللہ کا عذاب ہے مسلمان ملکوں پہ، سب پر کافر مسلط ہے، اور آج تک ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھل سکے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، سمجھاؤ اور عمل کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کون آئیں گی. ارے بھائی، بدر کے میدان میں 3000 اور 5000 فرشتے اللہ نے بھیجے، تو کیا اللہ ہمارے لیے نہیں بھیجے گا؟ یقیناً ہماری بھی مدد کرے گا، لیکن پہلی شرط یہ کہ ہم صبر سے کام لیں، ہم احتیاط سے کام لیں، ہم صحیح طریقہ اختیار کریں، غلط طریقے نہ اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. مجھے امید ہے کہ میری یہ گفتگو کچھ تلخ بھی ہوگی، آپ کو شاید بری بھی لگے، لیکن میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. میں تو اللہ کی کلام پڑھتا ہوں، مجھے تو خود رونا آتا ہے کہ میں اللہ کس طرح لوگوں کو سمجھاؤں. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں سب کچھ ہمارے لیے گائیڈنس ہے. ہم خود ہی نہیں کرتے تو ہمارا قصور ہے، نہ اللہ کا قصور ہے، نہ میرے پیغمبر کا قصور ہے، نہ میرے قرآن کا قصور ہے. ہمارا قصور ہے کہ ہم نے تینوں کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.